الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رسول اللہ انظر حالنا، یا حبیب اللہ اسمع قالنا، اننا فی بحر غم مغرق، خذ یدی سہل لنا اشکالنا۔ حضور دیجیے اپنے جمال کا صدقہ، جناب حیدر و زہرا کے لال کا صدقہ، حسن حسین کے اہل و عیال کا صدقہ، اویس قرنی و حضرت بلال کا صدقہ۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد، قبلہ دین مدد، کعبہ ایماں مدد، ما گدائیں تو سلطان دو عالم ہستی، از تو داریں تماعیا شہ جیلا مدد۔ بگرداب بلا افتاد کشتی، ضعیفان و شکستہ رات و پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارونی، مدد کن یا معین الدین چشتی۔ قادریم نغرے یا غوث الاعظم میزنم، دمزی شیخ احمد رضا خاں قطب عالم میزنم۔ حضرات اہل سنت السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد المعظم الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، مبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اپنے نعتیہ دیوان کے اندر شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام۔ امام اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ہم سنی مسلمانوں پر یہ احسان ہے کہ ہمارے دلوں میں عشق رسول کی شمع میں جو مدھم پن آیا تھا اس کو آپ نے تیزی عطا فرمائی۔ عاشق اپنے محبوب کا ذکر بار بار کرتا بھی ہے، سنتا بھی ہے، یہ عاشق کی علامت ہے۔ کل شب معراج کی مقدس ساعتیں امت مصطفیٰ کو نصیب ہونے والی ہیں، اسی مناسبت سے عجائبات معراج، سفر معراج کے واقعات سن کر سنا کر ہم اور آپ اپنے ایمان کو تازہ کریں گے۔ وہ واقعات حدیث پاک کی روشنی میں جو پیش کیے گئے اسی سے ہم عرض کریں گے۔ مولا تبارک و تعالی بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ہماری اس قلبی حاضری کو قبول فرمائے، اور مقبول حاضری کی برکتیں جو اللہ نے اپنے پیارے محبوب کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کو اور خوش نصیبوں کو عطا فرمائی، وہ برکتیں اللہ کریم ہم گناہ گاران امت محمدیہ کو بھی عطا فرمائے۔ پیارے آقا شب معراج کے دولہا حضور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبریل امین آ کر اس ادب کے ساتھ بیدار کرتے ہیں کہ اپنی آنکھیں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طلبوں سے ملتے ہیں۔ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیدار ہوتے ہیں، جبریل امین شب معراج کی خوشخبری سناتے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تیاری فرماتے ہیں اور سفر معراج کے لیے سفر شروع فرماتے ہیں۔ رات کے اس تھوڑے ہی سے حصے میں مسجد حرام سے، کعبۃ اللہ شریف کی مقدس مسجد سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر
آن کے آن میں طے فرما لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضرت جبریل امین نے جنت سے جو براق لائے تھے اس پر سواری فرما کر آسمانوں کے سفر کی شروعات ہوتی ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سفر فرماتے ہیں۔ آسمان دنیا کے پاس جب رحمت عالم پہنچتے ہیں تو فرماتے ہیں میں نے وہاں پر ستاروں کو اس طرح لٹکتے ہوئے دیکھا جس طرح مسجد میں قندیل لٹکی رہتی ہے، اور وہاں پر ایک بہت بڑا ستارہ جو تھا وہ دنیا کے پہاڑ کی طرح معلوم ہوتا تھا۔ زمین سے آسمان کا فاصلہ 500 سال کی مسافت کا ہے۔ زمین سے آسمان تک جانے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ 500 سال، اور اتنی ہی 500 سال کی آسمان کی موٹائی بھی ہے۔ اس لیے 12 انچ کا ہوگا، 10 انچ کا ہوگا، اس کی موٹائی 10-12 انچ کی ہوئی۔ آسمان کی جو موٹائی ہے وہ بھی اتنی ہی ہے جتنا زمین سے آسمان کا فاصلہ، وہ فاصلہ بھی آن کے آن میں رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم طے فرماتے ہیں۔ فرشتے عرض کرتے ہیں آپ کون ہیں؟ حضرت جبریل امین نام بتاتے ہیں۔ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ پھر کریم جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اقدس عرض کرتے ہیں، پھر انہیں اندر بلایا جاتا ہے۔ اسی طرح 7 آسمانوں سے گزر کر کے بارگاہ الہی کے قرب کی برکتیں پانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے ہیں۔ مختصر تذکرہ مختصر وقت میں دل کے کانوں سے سماعت کیجیے، درود شریف پڑھ لیجیے۔ صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد، صلی اللہ علیہ محمد۔ فرماتے ہیں کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں نے فرشتوں کے جھرمٹ میں سیر کی، وہ فرشتے میرے دائیں اور بائیں اور آگے پیچھے تھے، میری تعظیم و تکریم کرتے، حتیٰ کہ 70,000 حجابات نہایت سفید نور کے اور 70,000 حجاب سبز زمرد کے اور 70,000 حجاب دبیز ریشم کے اور 70,000 حجاب باریک ریشم کے اور 70,000 حجاب نور کے اور 70,000 حجاب طاقت و جبروت کے ہم نے تیزی سے طے کر لیے۔ سبحان اللہ۔ اور یہاں بھی ہر حجاب کا درمیانی فاصلہ 500 سال کا تھا، حتیٰ کہ ان ملائکہ نے مجھے دھوئیں کے حجاب تک پہنچایا، پھر اس سے اندھیرے کے حجاب تک، اور اس سے نور کے حجاب تک، اور اس سے حجاب شاہی تک، اور اس سے حجاب عزت تک، اور اس سے حجاب کمال تک، اور اس سے حجاب قہر تک، اور اس سے حجاب عظمت تک، اور اس سے حجاب وحدانیت تک، اور اس سے حجاب سمدانیت تک، اور اس سے حجاب بقا تک، اور اس سے حجاب علا یعنی بلندی کے حجاب تک، اور اس سے حجاب کبریا تک، اور اس سے بارگاہ الہی کے حجاب تک۔ سبحان اللہ۔ حتیٰ کہ میں حجاب فردانیت تک پہنچ گیا تو میں نے محسوس کیا، مشاہدہ کیا، اور میں نے اپنے آپ کو فرشتوں کی 70,000 صفوں کے پاس پایا جو اپنے پاؤں کے بل کھڑے تھے، اور پھر اچانک اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا آئی کہ جو حجابات میرے
اور میرے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے درمیان میں ہے، انہیں ہٹا دو۔ سبحان اللہ۔ تو وہ تمام حجابات ہٹا دیے گئے۔ ان لا تعداد حجابات کو اللہ تعالی ہی جانتا ہے۔ تو میں نے فرشتوں کی 1,00,000 صفیں کھڑی دیکھی جو رکوع نہیں کرتے تھے، اور فرشتوں کی 1,00,000 صفیں رکوع میں دیکھی جو سجدہ نہیں کرتے تھے، اور 1,00,000 سجدہ کرنے والوں کی صفیں دیکھی جو بیٹھے نہ تھے اور نہ ہی قیامت تک اپنے سروں کو سجدے سے اٹھائیں گے۔ سبحان اللہ۔ سیاح لامکان بارگاہ سمدانیت میں فرماتے ہیں میں ابھی انہی عجائبات کے غور و فکر میں تھا کہ جلال و کمال حسن و منظر و عظمت اور اللہ تعالیٰ کی ہیبت جیسے عجائبات دیکھنے کی وجہ سے مجھے بظاہر کچھ ہیبت سی محسوس ہونے لگی۔ مجھے پکارتے ہوئے کہا گیا اے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیش رفت کیجئے، آگے بڑھیے، میرے قریب ہو جائیے۔ تو میں نے 500 سال کی مسافت کا ایک ہی قدم اٹھایا۔ سرکار کا پہلا قدم جو اٹھا وہ بھی 500 سال کی مسافت کا تھا۔ فرمایا گیا ہے میرے حبیب ڈرو نہیں اور نہ غم کھاؤ۔ فرماتے ہیں رحمت عالم کہ یہ ندا سنتے ہی جو بظاہر ایک ہیبت سی محسوس ہو رہی تھی وہ دور ہو گئی اور میرا دل مطمئن ہو گیا، اور پھر رف رف مجھے بلندی پر لے اڑا حتیٰ کہ مجھے میرے سردار اور مالک کی بارگاہ عالیہ کے قریب لے گیا۔ سبحان اللہ۔ میں نے ایک عظیم ہستی دیکھی، نہ تو اوہام کی وہموں کی اس تک رسائی ہے اور نہ ہی قلبی خیالات کی اس تک پہنچ، پاکی ہے اسے اور بلندی، نہ ہی اس کا کسی آنکھ نے مشاہدہ کیا، نہ کسی کان کو اس کی سنوائی ہے، اور نہ ہی اس کے بارے میں کسی بشر کے دل میں کھٹکا ہوا۔ تو میں اپنے رب کے قریب ہو گیا حتیٰ کہ میں نزدیک تر یعنی 2 ہاتھ کے فاصلے پر ہو گیا، بلکہ اس سے بھی کم فاصلے پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے رب کی بارگاہ کے قریب ہو گئے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اپنے دست قدرت کو میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا۔ وہ دست قدرت و ارادہ تھا، مخلوق کے ہاتھ کی طرح نہیں تھا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ رب العزت کے اس دست قدرت کی برکت سے، اس دست قدرت کی ٹھنڈک سے جو کچھ 7 آسمانوں میں ہے 7 زمینوں میں ہے سب جان لیا۔ یہ حدیث معراج ہے، اس سے علم غیب کا ثبوت ملتا ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو شب معراج ان کے مہربان مولا تبارک و تعالی نے علوم غیب کے خزانے عطا فرما دیے۔ فرماتے ہیں مجھے اولین و آخرین کے علوم کا وارث بنا دیا گیا، اور میں فرحت و سرور سے اس وقت پھولے نہ سمایا، مجھے بہت خوشی ہوئی۔ تو اس وقت مجھے ایسا آرام اور سکون محسوس ہوا کہ مجھے ایسا گمان ہوا کہ میرے بغیر زمین و آسمان میں اب کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں مجھے وہاں آہٹ اور حرکت تک نہ سنائی دی، اور پھر میں نے کمال دانش سے بھانپا
اور جس شرف عظیم میں میں تھا میں اس کی طرف متوجہ ہوا تو مجھے ندا دی گئی، اے احمد قریب ہو جائیے۔ تو میں نے عرض کی الہی سیدی اے میرے مولا، تو ہی سلام کا مصداق اتم ہے اور تجھ ہی سے سلامتی ہے۔ تو پھر دوبارہ مجھے ندا دی گئی، اے محبوب میرے قریب ہو جاؤ۔ تو میں اپنے رب کے اور قریب ہو گیا تو اس نے فرمایا وعلیک السلام، اے محبوب تم پر بھی سلامتی ہو۔ سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز جیسی آواز وہاں سنی تو میں نے کہا اے میرے پروردگار، اے میرے مالک، کیا ہمارے ساتھ ابو بکر بھی ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے محبوب ہرگز نہیں، آپ تو ایسے مکان میں ہیں نہ یہاں ابو بکر پہنچ سکتے ہیں اور نہ کسی اور کی رسائی ہو سکتی ہے، لیکن لوگوں میں ابو بکر تمہیں زیادہ پیارے ہیں، لہذا ان کی سی آواز سے تمہیں تسلی